خواجہ آصف نے یہ تقریر کر کے قوم پٹواریوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور قوم پٹواری یہ سمجھتی ہے کہ خواجہ آصف نے تو پارلیمنٹ میں تقریر کر کے ریکارڈ ہی توڑ دی ہے، لیکن قوم کہتی ہے نہیں، ہم نے انہی کو ووٹ دینا ہے کیونکہ یہ تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم تقریروں پہ خوش ہو جاتی ہے، جیت بھی جاتا ہے، پھر وہ 5 سال بعد اپنی نااہلی دکھا کے قومی یوتھ کو کہے گا کہ مجھے تو آصف منیر نے کچھ نہیں کرنے دے گا، تو قومی یوتھ کہے گی خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس قوم کے لیے تحریک لبیک گولی کھائے، اس قوم کے لیے تحریک لبیک دھرنا دے، اس قوم کے لیے جو تحریک لبیک ہے وہ آنسو گیس کا ہے، لعنت کیوں نہ بھیجے ایسے لوگوں کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تقریباً ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ تحریک لبیک نے شٹر ڈاؤن جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا اس کے بعد دھرنے کا اعلان دیں گے یا نہیں دیں گے، یا ان لوگوں نے دھرنے کا اعلان کیوں نہیں دیا؟ یہ جو زیادہ تر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ کل جو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، تو میرے خیال میں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی جو حکمت عملی تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو زبردست وہ چال چلے تھے، اس کا جواب میرا خیال ہے کل خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں دے دیا ہے کہ پاکستانی یہ قوم کیا چیز ڈیزرو کرتی ہے۔ اگر ابھی تک تو ناظرین دیکھا جائے تو تحریک لبیک کی جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ کراچی سے، انٹیریئر سندھ سے، حیدرآباد، سکھر، کمالیہ، فیصلہ، ہر بڑے شہروں میں جتنے تاجر برادری ہے، کاروباری مراکز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، رکشہ یونین ہے، سب لوگ پورا بھرپور قسم کا تعاون کر رہے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، اور تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ خوب محنت کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری طرف سے گنجائش باقی رہ جائے۔ ایک ہفتے کا جو ٹائم تھا، ہر آدمی خوب، چاہے وہ سوشل میڈیا چاہے گراؤنڈ کے اوپر بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے، لیکن کل ہوگا کیا؟ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، کتنی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آگے تحریک لبیک کی کیا حکمت عملی ہے، اس کے اوپر ناظرین واضح بات کریں گے۔ فاروق الحسن صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں نا، خواجہ آصف نے جو تقریر کی ہے اس نے بہت کچھ واضح کر دیا پاکستانی قوم کے سامنے، اور جو ہم نے کہتا تھا نا کہ بھئی میں نے کہا، اور کہ سعد رضوی صاحب نے ایک علامتی کال شٹر ڈاؤن کا اعلان کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو کل خواجہ آصف پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، اور بڑے جذباتی انداز میں وہ تقریر کر رہے تھے۔ وہ کسی نے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی تو اس نے کہا ہے کہ یار صبر کرو، تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بالکل خواجہ آصف نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستانی قوم کو ان لوگوں نے، چاہے عمران خان ہو چاہے لوگ، تقریروں سے ہی خوش کیا ہوا ہے، اور ہماری قوم جتنی بھی ہے وہ تقریروں سے ہی خوش ہو جاتی ہے، عملی کام وہ نہیں دیکھتی۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ پرویز الائی نے مجھے کہا ہے کہ ہم کسی بیوروکریٹس کے بیٹی کی شادی میں گئے تھے جہاں وہ سلامی ہو رہی تھی، جمع کر رہے تھے، تو پرویز الائی کہتا ہے کہ میرے ہی حلقے کا آدمی ایک اسلامی ان کی سلامی اکٹھی کر رہا تھا، جس کو ہم ویل کہتے ہیں، وہ اکٹھی کر رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کتنا پیسہ ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے 72 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے اور ابھی کام چل رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اسی بیوروکریٹس کی جو کچھ عرصہ پہلے بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچہ اکٹھا ہوا تھا، جو سونا زیورات اور گاڑیاں الگ۔ یہ خواجہ آصف پارلیمنٹ میں مقدس ایوان میں جن فرشتوں کو ہم بھیجتے ہیں جو آگے سن رہے تھے، بڑا یعنی کہ غصے میں آ کے ساتھ خواجہ آصف کہہ رہا تھا، تو جب یہ سب باتیں کر کے وہ کہتا ہے کہ ان کو کون پوچھے گا، اس بیوروکریٹس وہ آج بھی اپنے عہدے پہ ہے، اس سے کون سوال کرے گا، اس کو کون پکڑے گا؟ تو خواجہ آصف نے یہ تقریر کر کے قوم پٹواریوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور قوم پٹواری یہ سمجھتی ہے کہ خواجہ آصف نے تو پارلیمنٹ میں تقریر کر کے ریکارڈ ہی توڑ دی ہے، لیکن وہ قوم ان سے یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ ایک وفاقی وزیر ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں، چوروں کو پکڑنا، ڈاکوؤں کو پکڑنا، جرائم ختم کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں پکڑا جا رہا ہے کسی وجہ سے تو آپ کی نااہلی ہے، لیکن یہ ان کے اوپر سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح عمران خان نے
یعنی کہ پاکستانی قوم کو 40 سال سے یہی بے شرم لوگ یعنی کہ برباد کر رہے تھے، تو عمران خان آیا اور قوم کو کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں ان کو پکڑوں گا، ان کو جیل میں ڈالوں گا۔ اور عمران خان نے قوم کو بے وقوف بنا کے جب یہ حکومت میں آیا تو 4 سال اس نے حکومت کی بربادی کی، کسی چور کو نہیں پکڑا، کوئی لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے نہیں آیا، بلکہ اپنی ہی کابینہ میں اربوں کی لوگوں نے کرپشن کر دی۔ جب یہ 4 سال اس کو نیچے اتارا گیا تو عمران خان نے صرف 2 الفاظ میں پوری قومی یوتھ کی منہ بند کر دی ہے کہ بھائی میں کیا کر سکتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے تو مجھے کرنی کچھ نہیں دیا، یہ جتنی عدالتیں ہیں یا جتنے اداروں کے ہیڈ ہیں یہ تو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لگائے ہوئے تھے، میں تو بے بس تھا۔ لیکن یہ اس نے کب کہا؟ جب اس سے کرسی چھینی گئی، جب تک یہ کرسی میں موجود تھا تو اس کو اعتراض نہیں تھا۔ اب جب پی ڈی ایم آ گئی ہے کہ عمران خان ملک کو برباد کر رہا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ اور آج مریم نواز کی تقریریں سن لو، ان کے جتنی خواجہ آصف کی تقریریں سن لو کہ بھائی یہ عدالتیں ہیں، یہ جنگل کا قانون ہے، عمران خان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے، عدالتیں عمران خان کی غلام بنی ہوئی ہیں۔ جو ایک عمران خان کی حکومت میں عمران خان یہی کہتا تھا کہ یہ عدالتیں ان کی غلام ہیں، آج ان کی حکومت میں کہتے ہیں کہ عدالتیں عمران خان کی غلام ہیں۔ اور ان بیوروکریٹ سے جو اربوں روپے کماتے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، یعنی کہ چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ کسی اور ادارے کے ہیڈ ہیں، ان کو خریدنے والے، ان کو بیچنے والے، ان کو بلیک میل کرنے والے یہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بدنما چہرے ہیں۔ لیکن قوم کہتی ہے نہیں، ہم نے انہی کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ یہ تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، پاکستانی قوم تقریروں پہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ کل چیز دیکھ کے تو مجھے جو تحریک لبیک نے فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ لگا۔ تقریر تو اس نے کل کیا ہے، فاروق الحسن صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں، یہ کر کیوں رہے ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے مہنگائی، بے روزگاری، پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، جس کا ٹوٹل دنیاوی فائدہ پاکستانی قوم کو ہے، پاکستانی عوام کو ہے۔ اور جو عوام 75 سال سے ان گدوں کو سپورٹ کر رہی ہے، 75 سال سے یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے، ان کا اتنا عقل اور شعور نہیں ہے، اتنی جہل لوگ ہیں، ان کے لیے ہم دھرنا دے کے یہ خود لوگ ان کے پاس بیٹھے رہیں گے اور تحریک لبیک کے کارکن میدان میں سارا دن بیٹھے رہیں گے، ساری رات بیٹھے رہیں گے، اور گولی ان لوگوں کو کھانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کو گولی کھانے کی؟ ہاں، ناموس رسالت کا مقصد ہوتا ہے، ختم نبوت کا ہوتا ہے، دینی مسئلہ ہوتا ہے، سینہ تان کے ہر آدمی کو گولی کھانی چاہیے، اور گولی کھلوانے والے کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ چلو یار ان کی آخرت تو سزر گئی، ایک خاص مقصد کے لیے یہ بیٹھے تھے۔ تو اس بے شرم پاکستانی قوم عوام کے لیے تحریک لبیک دھرنا دے دے، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہو، ان کے اوپر دوبارہ گولی چلائی جائے، کیوں چلائی جائے؟ ہاں، اب شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، عوام کا رسپونس دیکھیں گے۔ اگر عوام میں غیرت ہے، اگر عوام میں شرم ہے، اگر عوام میں شعور ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ جو سعد رضوی کر رہا ہے وہ کوئی کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ غریب عوام کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن عوام اپنے آپ کو غربت سے نکالنا ہی نہیں چاہتی۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے میں ویڈیو میں ذکر کر لیا ہوں کہ میں ایک نارمل شخص ہوں، میرا گزر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم جو ڈیزرو کرتی ہے نا، اس کی اتنی مہنگائی ہونی چاہیے، اتنی مہنگائی ہونی چاہیے کہ ان کے بچے بھوک سے مر جائیں، کہ ان کے ساتھ جو لیڈر کر رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہوش آخر نہیں لے رہے۔ تو ناظرین اس لیے تو کہا گیا نا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ اب ماشاءاللہ ایک امید کی کرن عوام میں نظر آ رہی ہے۔ اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس ٹائم اگر حقیقی عوام کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ حافظ سعد رضوی صاحب لڑ رہا ہے، چاہے وہ اسلام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ غریب عوام کا مسئلہ ہو، وہ سب چیزیں سعد رضوی میں ہیں، تحریک لبیک میں ہیں، دوسرے لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کو ان کا مقصد ہے اقتدار، انا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کرسی میں پہنچ جائیں۔ اور آج عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری 4 سال حکومت نے مجھے اسٹیبلشمنٹ میں کچھ کرنے نہیں دیا، اور قومی یوتھ کہتی ہے کہ خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے ارلی الیکشن کراؤ، الیکشن کمیشن کو گالی نکال کے اور اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکال کے۔
اگر وہ کل جیت بھی جاتا ہے پھر وہ 5 سال بعد اپنی نااہلی دکھا کے قومی یوتھ کو کہے گا کہ مجھے تو آصف منیر نے کچھ نہیں کرنے دے گا، تو قومی یوتھ کہے گی خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس قوم کے لیے تحریک لبیک گولی کھائے، اس قوم کے لیے تحریک لبیک دھرنا دے، اس قوم کے لیے جو تحریک لبیک ہے وہ آنسو گیس کا ہے۔ لعنت کیوں نہ بھیجے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے حکمرانوں کو بجائے پکڑنے کے ان کی نااہلی کے اوپر ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پر کب ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ